بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم حصہ نظم کا لیکچر نمبر 7 اور نظم نمبر 5 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نظم سر راہ شہادت۔ شاعر ابوالاسر حفیظ جالندھری، ولادت 1900، وفات 1982۔ محمد حفیظ نام، حفیظ ہی تخلص اور ابوالاسر کنیت تھی۔ جالندھر میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے نام کے ساتھ جالندھری کا اضافہ ہوا۔ ابتدائی تعلیم جالندھر ہی سے حاصل کی۔ لاہور آ کر ہونہار بک ڈپو قائم کیا اور علمی اور ادبی کتابوں کی طباعت اور اشاعت میں مصروف ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ دہلی میں سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے۔ ان کے شعری ذوق کو مولانا غلام قادر گرامی کی شاگرد نے مزید چمکایا۔ پہلے غزلیں کہیں، پھر گیت لکھے، اس کے بعد شاہنامہ اسلام جیسی شاہکار نظم لکھی۔ ان کی نظموں کے مجموعے نغمہ زار، سوز و ساز، تلخوابۂ شیریں بہت مشہور ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ بھی آپ ہی نے لکھا ہے۔ آئیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں، جس کا عنوان ہے سر راہ شہادت، اور اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا اب بھتیجے کی صداقت پر۔ اور تشریح اس کی یہ ہے کہ وہ حمزہ یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ناز تھا جن کی طاقت پر اہل عرب کو ناز تھا، فدا یعنی قربان ہونے چلا تھا بھتیجے کی صداقت پر، بھتیجا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صداقت پر یعنی اسلام کی صداقت پر، سچائی پر۔ تو اس کی تشریح دیکھیں کہ اس شعر میں حفیظ جالندھری جو ہیں وہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جنگ میں جانے کی منظر کشی کر رہے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور قبیلہ قریش کی ان بہادر شخصیات میں سے تھے جن کی بہادری اور طاقت پر قریش ناز کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت بھی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت پر ایمان لے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو اب وہ فدا ہونے جا رہے تھے یعنی قربان ہونے جا رہے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 2۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی، یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ان کے چہرے سے ایک رقت نمایاں تھی۔ رقت کا مطلب ہوتا ہے وہ لمحہ جب آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ وہ رحمت تھی جس کی کوئی غایت تھی نہ پایا تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیفیت نمایاں نظر آ رہی تھی، اور یہ اپنے چچا سے محبت تھی اور اپنے ساتھیوں سے شفقت تھی، اور کل انسانیت کے لیے رحمت تھی، اور جو اس کیفیت کا سبب بنی تھی اس شفقت اور اس رحمت کی نہ کوئی انتہا تھی، نہ کوئی کنارہ تھا، نہ ہی اس کی کوئی وجہ تھی، بس ایسے ہی یعنی کہ اس کا کیا انجام ہونا تھا، لیکن بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جو آپ کے چہرے سے نمایاں نظر آ رہی تھی اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے۔ نگاہیں مضطرب ہلکا تبسم روئے زیبا پر، تصور مطمئن تھا مرضی عرش معلیٰ پر۔ نگاہیں مضطرب کا مطلب ہوتا ہے بے چین، یعنی بے چین نگاہیں تھیں، لیکن ہلکا تبسم روئے زیبا یعنی تبسم مسکراہٹ، روئے زیبا خوبصورت چہرہ، حسین چہرہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین چہرے پر ہلکا ہلکا تبسم تھا، اور تصور مطمئن تھا۔ تصور مطمئن کا مطلب خیال، ذہن مطمئن تھا۔ کیوں مطمئن تھا؟ مرضی عرش معلیٰ پر۔ مرضی عرش معلیٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر مطمئن تھا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی تو اس لیے اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، خیال، ذہن مطمئن تھا۔
اب اس کی تشریح دیکھیں کہ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ شاید سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے دن کی سنجیدگی کا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پریشان تھیں مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی، خوبصورت چہرے پر، حسین چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطمئن تھے، اور ان کا جذبہ اپنے پیارے چچا اور دوست کا جذبہ شہادت دیکھ کر مسرور تھے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ دوسرا ہے ہوا ارشاد اے ام خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ ہوا ارشاد، کس نے کیا ارشاد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا۔ کیا کیا؟ اے ام خجستہ فام بسم اللہ۔ ام کہتے ہیں چچا کو، خجستہ فام کہتے ہیں برکت والے، اور بسم اللہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ شروع کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بابرکت اور پیارے چچا، بسم اللہ کیجئے اور شہادت کا راستہ آپ کا منتظر ہے، اور جائیں، یعنی کہ خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے، یعنی الوداع بھی کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ الوداع ہے آپ کو، آپ کیجئے نصرت اسلام۔ نصرت اسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کی مدد، بسم اللہ، یعنی اسلام کی مدد کا کام شروع کیجئے۔ آپ کو میں الوداع کہتا ہوں، اپنے بابرکت چچا کو، اپنے پیارے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوداع کہہ رہے ہیں، لیکن مطمئن ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، یہ اقدام شہادت برسبیل حسن نیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ راضی ہے جو اللہ کی مشیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدام شہادت، اقدام کا مطلب ہوتا ہے کوئی قدم اٹھانا، کوئی شہادت کا قدم۔ اب یہ اقدام شہادت کس چیز کا؟ شہادت کا قدم اٹھانا برسبیل حسن نیت ہے، یعنی آپ کا یہ جو کام ہے یہ آپ اپنی نیک نیتی کی وجہ سے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، برسبیل حسن نیت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر راضی ہیں جو اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ کی مشیت کا مطلب ہر وہ کام جس پہ اللہ کی مرضی ہے، جس پہ اللہ راضی ہے، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہیں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی، اللہ راضی، تو پھر جو کرنے والا کام، جو بھی آپ کام کریں گے وہ آپ کا کام حسن نیت ہے۔ تو شہادت تو ویسے بھی مسلمانوں کا ایک معراج ہوتی ہے، بولتے ہیں نا کہ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یعنی مسلمانوں کا تو مقصد ہی شہادت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ان کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کسی غزوے میں، کسی جنگ میں شہادت حاصل کریں، ان کی نیت ہی یہ ہوتی ہے۔ اگلے اشعار کی تشریح، اگلا شعر دیکھیے، یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی کہ بڑھ کر چوم لی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرما کر، کیا فرما کر؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس چیز پر راضی ہیں جس پر اللہ راضی ہے، اور آپ کی جو اقدام شہادت ہے یہ ایک اچھی نیت ہے آپ کی، تو اس لیے میں بھی اس پر راضی ہوں کیونکہ اس پر اللہ راضی ہے۔ اور یہ فرما کر دکھائی انتہائی شان رحمانی، یعنی کہ انتہائی شان رحمانی دکھائی، یعنی انتہائی محبت دکھائی، کیونکہ رحمان کی صفت کیا ہے؟ رحم کرنا، محبت کرنا۔ اور محبت کا تقاضا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کر چوم لی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی، یعنی ان کو بوسہ دیا۔ یعنی اس شعر میں حفیظ جلندری یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد پیار کرتے تھے، جب جہاد کے لیے ان کو رخصت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت تو طاری ہے، لبوں پر تبسم بھی ہے، اور جنگی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آج بہت کم لوگ واپس لوٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان شہادت میں بھیجتے وقت آگے بڑھ کر محبت سے، شان رحمانی، الفت سے، رحمت سے ان کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شعر نمبر 7 میں دیکھیں کہ وفور نور حق سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔
وفور نور کا مطلب ہوتا ہے، وفور کا مطلب ہوتا ہے، یہ لفظ نکلا ہے وافر سے، وافر معنی زیادتی، زیادہ نور، یعنی کہ بہت زیادہ نور کی وجہ سے، اور نور بھی کس کا؟ حق کا نور۔ چہرہ حمزہ چمک اٹھا، کس طرح چمک اٹھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما تو کیا ہوا کہ وفور نور، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے چہرہ حمزہ چمک اٹھا، چمکنے لگا، اور جلا کندن نے پائی یہ زر خالص دمک اٹھا۔ تو یہ شاعر جو ہے، شاعر اس شعر میں حضرت حمزہ کی شخصیت کو خالص سونے سے تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد میں روانہ کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومی تو اس خالص سونے نے اور جلا پائی اور کندن بن گیا، اور کندن کے معنی ہیں خالص سونا۔ ٹھیک ہے، یہ تھی نظم سر راہ شہادت۔ سر راہ شہادت کا مطلب ہے شہادت کی راہ میں۔ تو امید ہے کہ آپ کو نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس مارکے کی بات کی جا رہی ہے وہ تھا غزوہ احد کا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہونے جا رہے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مارکے میں، اس غزوہ احد میں شہادت بھی حاصل کی تھی۔ تو امید ہے کہ آپ کو نظم اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔